السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس شام انور تھکا ہارا گھر آیا تو ماں اور بہنیں اسے دیکھتے ہی برس پڑی۔ اماں نے غصے میں آ کر انور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو اپنی بیوی کو لے کر شہر جا کر رہے، ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ گھر کی خواتین کے درمیان خوب گرما گرمی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق انور کی بیوی ان کے نوالے گنتی ہے، ان کا کھانا پینا اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس کا بس چلتا تو ساس اور نندوں کو بھوکا مار دیتی اور سارا گھر اپنے قبضے میں لے لیتی۔ انور خاموش کھڑا سنتا رہا، مگر جب الزامات حد سے بڑھنے لگے تو ایک عرصے سے خاموش کھڑی سلمیٰ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یہ الزام ہے انور، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلمیٰ کے چہرے پر شدید بے چینی تھی، جیسے اس کی نیت اور عمل کو غلط رنگ دیا جا رہا ہو، جیسے وہ بے قصور ہو کر بھی مجرم بنا دی گئی ہو۔ اسے تکلیف اس بات کی تھی کہ گھر والے اس کے خلوص اور نیک نیتی پر شک کر رہے تھے اور سنگین الزامات لگا رہے تھے۔ سلمیٰ کے بولنے پر انور نے فوراً بھانپ لیا کہ گھر کا ماحول مزید بگڑنے والا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلمیٰ کو چپ رہنے کو کہا۔ سلمیٰ نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو روک تو لیا، مگر اس کی آنکھوں میں جو اضطراب تھا وہ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر انور کی ماں اور بہنوں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ جیت گئی ہوں اور سلمیٰ شکست کھا گئی ہو۔ وہ خوشی سے کھلتی جا رہی تھی، البتہ سلمیٰ کی آنکھوں کی نمی اور دکھ انور سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس روز کے بعد سلمیٰ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی، اور یہ خاموشی صرف رد عمل نہ تھی بلکہ شور کے حکم کی تعمیل بھی تھی۔ انور نے دو ٹوک کہا تھا، اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں۔ انور کی بات اور تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دل ہی دل میں بیوی کو درست سمجھتا ہے، لیکن کھل کر اس کا ساتھ دے کر گھر کا ماحول مزید خراب نہیں کرنا چاہتا، جو پہلے ہی نفرت اور تناؤ کا شکار تھا۔ ماں نے تو بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، انور اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا جا، ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں تم دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ صورتحال انور کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ اس عمر میں بلا ماں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ جیسی بھی تھی، بدتمیز، بد زبان، جھگڑالو، لیکن وہ اس کی ماں تھی۔ ماں کے ساتھ دل سے لا تعلقی ممکن نہ تھی۔ انور کے لیے یہ سب اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھا اور بہنوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتا تھا۔ اسے ہی انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت کرنا تھا۔ وہ جو بھی کریں کرنے دو، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ انور سلمیٰ کو سمجھا رہا تھا، مگر انور یہ تو اماں جی کی صحت اور زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں پرہیز کرنے کی سختی سے ہدایت دی ہے۔ سلمیٰ اپنی پرخلوص فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بول پڑی۔ سلمیٰ کے میکے کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ وہاں تعلیم کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ صحت اور زندگی کے معاملات میں ہمیشہ احتیاط کو مقدم رکھا جاتا تھا۔ اس کے والدین آج بھی یہی کہتے تھے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور واقعی بہت سی بیماریوں سے صرف مناسب طرز زندگی اختیار کر کے بچا جا سکتا ہے۔ جب سلمیٰ انور کے گھر آئی تو یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ انور چونکہ شہر میں رہتا تھا، اس میں کچھ سمجھداری تھی، لیکن دونوں بہنیں شدید لاپرواہ تھیں۔ نہ خود کو اپنی صحت کا خیال تھا، نہ اماں جی کو پرہیز کروانے کی پرواہ۔ حالانکہ ڈاکٹر کئی بار کہہ چکے تھے کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی ان کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ سلمیٰ کی ہر بات کو منفی رنگ دے کر نمو اور شمو نے اماں جی کو بھی بہو کے خلاف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جانتی تھی کہ اس گھر میں صرف انور ہی پڑھا لکھا تھا۔ اماں جی تو بالکل ان پڑھ تھی، اور دونوں نندیں بھی محض واجبی سی تعلیم رکھتی تھی، اس لیے وہ انہیں کچھ سمجھانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بات اب تجربے سے گزر کر ہی سمجھیں گی، یا تو خود کسی تکلیف سے دو چار ہوں گی، تب جا کے عقل آئے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بدگمانی کبھی دور نہیں ہوگی۔ انور نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، بس اب تمہاری طرف سے کوئی بات نہ ہو، اور سلمیٰ نے ایک فرما بردار بیوی کی طرح اپنے شوہر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ شمو کی بات ہو رہی تھی۔ رشتہ انور کی سگی خالہ کے بیٹے سے طے پا رہا تھا۔ کھانے کا سارا انتظام گھر پر ہی کیا گیا تھا۔ اماں جی، میں بھی کھانا بنانے میں کچھ مدد کر لوں؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ کام زیادہ تھا،
اور بہو ہونے کے ناطے اس نے کھانے کے انتظام میں حصہ لینا اپنا فرض سمجھا۔ تمہارے ہاتھ کے کھانے کھا کر تو سارے رشتہ دار ہی بھاگ جائیں گے، تم تو باورچی خانے کے قریب بھی نہ آنا۔ یہ کہہ کر نمو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہکا لگایا۔ یہ بات نہیں تھی کہ سلمیٰ کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ ہر چیز کو ناپ تول کر اور اعتدال میں رکھ کر ڈالتی تھی۔ نہ تیل زیادہ، نہ مسالے تیز۔ نمو نے سارا کھانا اپنی کزنوں اور سہیلیوں کے ساتھ مل کر تیار کیا۔ نمک اور مرچوں کا فراخ دلی سے استعمال ہوا۔ تیل تو پیالوں میں بھر بھر کر ڈالا گیا۔ کیری کا اچار ایسا تھا کہ ترشی سے زبان تڑپ جائے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی لسی، چھاچھ اور بوتلیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بخشو برف والے کی ساری برف خرید لی گئی ہو۔ سلمیٰ نے گھر کی صفائی، برتن دھونے اور مہمانوں کو کھانا پیش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے مکمل ہو گیا۔ انور کی خالہ منہ دکھائی اور انگوٹھیاں پہنانے کے ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی پکی کر کے اٹھی۔ ان سب کے علاوہ شمو کی ہونے والی ساس نے سلمیٰ کے سلیقے اور طریقے کی خوب تعریف کی، جسے سن کر انور بے حد خوش ہوا۔ لیکن اماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، وہ چہرے جن پر ابھی تھوڑی دیر پہلے لذیذ کھانے کی خوشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیرا ہے انور کی بیوی۔ شمو کی ساس کے ان الفاظ نے جیسے ماں بیٹیوں کے دلوں میں حسد کا طوفان برپا کر دیا۔ پھر حسد کے مارے ماں بیٹیوں کے پیٹ میں ساری رات مروڑ اٹھتے رہے اور قسمت میں سلگنا ہی لکھا تھا۔ اماں جی دوا پی لیجیے، ساس کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے سلمیٰ نے نرمی سے کہا اور انہیں دوا پلائی۔ اماں جی پچھلے 4 دن سے بستر پر بیمار پڑی تھی۔ اس دن جب شمو کی بات پکی ہوئی تھی، اماں جی نے جو بد پرہیزی کی تھی اس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا تھا۔ معدے کا پرانا السر پھر سے جاگ اٹھا تھا اور ایک نوالا بھی ہضم کرنا 2 بار ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی بادی غذا اور تلی ہوئی چیزیں جن سے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا، کھانے سے ان کے لنگڑی کے درد نے بھی سر اٹھا لیا تھا۔ اب اماں جی کا ایک قدم بھی بغیر سہارے کے چلنا ممکن نہ رہا تھا۔ اماں جی کی بیماریاں تو عمر اور بڑھاپے کا نتیجہ تھی، مگر نمو اور شمو کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ خوشی کے موقع پر انہوں نے بھابھی کو نظر انداز کر کے خوب کھانے پر ٹوٹ پڑنے کا فیصلہ کیا، بلکہ کھانا کھایا نہیں، ٹھوسا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بہنیں مرتے مرتے بچی، دونوں کو ہیضہ ہو گیا۔ انور اور سلمیٰ انہیں فوری طور پر ڈسپینسری لے گئے۔ یہ ایک الگ کہانی تھی۔ شکر ہوا کہ رات 10 بجے بھی ڈسپینسری میں ڈاکٹر موجود تھی، جس نے فوراً دونوں بہنوں کو ڈرپ لگائی اور اماں جی کو بھی دوا تجویز کر دی۔ جیسے ہی دونوں کی حالت سنبھلی، ڈاکٹر نے ان کی خوب کلاس لی۔ مرتے مرتے بچی ہو تم دونوں، بچیاں نہیں ہو، اچھی خاصی جوان لڑکیاں ہو۔ یہ کیا بے وقوفی تھی، صحت اور زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا تم دونوں نے۔ جب اتنی عقل سے پیدل ہو تم دونوں، تو بیمار ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اماں جی کے علاج کے سلسلے میں سلمیٰ کا ڈاکٹر صاحبہ سے آنا جانا رہتا تھا اور وہ ان کی سوچ سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے باتوں ہی باتوں میں انکشاف کیا، یہ کوئی 5ویں یا 6ٹھی بار ہے جب یہ اسی سنگین حالت میں میرے پاس آئی ہیں۔ یہ بات سلمیٰ کے لیے نئی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شادی سے پہلے بھی ساس اور نندیں بد پرہیزی کے باعث نقصان اٹھا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جلا کر کہا، کوئی طریقہ ہوتا ہے کھانے پینے کا؟ جینے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیا جاتا۔ ڈاکٹر کے غصے سے نمو اور شمو شرمندہ ہو گئی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اب تینوں کی طبیعت میں کچھ بہتری آنے لگی، لیکن ان کی بیماری کے باعث سلمیٰ خود ایک گن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ گھر کے سارے کام اکیلے سنبھالنے، اوپر سے تینوں کی خدمت الگ۔ اماں جی تو بغیر سہارے کے باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے گھر آنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر جاتے جاتے نمو اور شمو سے بولی، صحت اور کھانے پینے کے معاملے میں کچھ عقل اپنی بھابھی سے بھی لے لو۔ ڈاکٹر کی بات پر نمو اور شمو چور بن کر نظریں چرا گئی۔ بھابھی کو انہوں نے کب سمجھا تھا، بلکہ سلمیٰ کو تو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ اماں جی کو بھی سلمیٰ کے خلاف بدگمان بنانے والی یہی دونوں تھی۔ سلمیٰ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جن باتوں کی اسے پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اب وقت اور ڈاکٹر کی زبانی خوب سمجھا دی گئی۔ اب ساس کو بھی شہری طریقہ علاج اور سادہ زندگی کی قدر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے پرہیز کی ہدایت کی تھی۔ سادہ خوراک، بغیر مرچ مسالے اور کم تیل کے کھانے، تازہ سبزیاں اور پھل، اور مناسب مقدار میں پانی۔ اماں جی نے اتنی تکلیف کے بعد بد پرہیزی سے توبہ کر لی۔
کانوں کو ہاتھ لگا کر وعدہ کیا کہ آئندہ احتیاط برتیں گی۔ نمو اور شمو کی بھی ساری اکڑ نکل گئی۔ یقیناً اب ان تینوں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ شہری بابی ان کی خیر خواہ ہے، نہ کہ دشمن۔